السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، قصص النبیین السید ابوالحسن ندوی قصہ یوسف علیہ السلام کے 11ویں لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے موعظۃ التوحید، توحید کی نصیحت۔ سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قال یوسف ذالکما مما علمنی ربی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے سکھائی ہیں۔ یہ تعبیر رویا کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم جان چکے ہیں کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لا یعطی نہیں عطا فرماتا علمہ اپنا علم کل احد ہر کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یعطی علمہ المشرک، بے شک اللہ اپنا علم مشرک کو نہیں عطا کرتا۔ هل تعرفانی لماذا علمنی ربی، هل تعرفانی، کیا تم دونوں جانتے ہو، تعرفانی یہ فعل مضارع ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، حل حروف استفہام میں سے ہے، کیا تم جانتے ہو، لماذا کیوں، علمنی ربی میرے رب نے مجھے کیوں سکھایا ہے، لأنی ترکت طریق اہل الشرک، لأنی کیونکہ میں نے ترکت چھوڑ دیا ہے، طریق راستہ، اہل الشرک اہل شرک کا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا، ہمیں یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے، ان نشرکا کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو، ہمیں یہ حق نہیں حاصل کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وَهَٰذَا التَّوْحِیدُ لَيْسَ لَنَا فَقَط، اور یہ توحید فقط ہمارے لیے نہیں ہے، بل هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، ذَلِکَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا، وَهُنَا اور یہاں، وقف یوسف، یوسف علیہ السلام رکے، وَسَأَلَهُمَا اور ان دونوں سے پوچھا، تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، تم کہتے ہو خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور رزق کا رب اور بارش کا رب، وَنَحْنُ نَقُولُ اللہ رب العالمین، اور ہم کہتے ہیں اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا یہ پہلا حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اَأَرْبَابٌ کیا زیادہ رب، بہت سے رب، متفرقون جدا جدا، کیا جدا جدا رب، خیرٌ بہتر ہیں، ام یا اللہ، اللہ الواحد القہار اکیلا غالب،
کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ اینہ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں. این رب البر و رب البحر و رب الرزق و رب المطر، کہاں ہے خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور رزق کا رب اور بارش کا رب. ارونی مجھے دکھاؤ، یہ ارونی یہ فعل امر ہے، نون وقایہ ہے اور اس کے بعد یا متکلم کی ہے. تو مطلب یہ ہے مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، ماذا خلقوا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی جنہیں تم رب کہتے ہو، خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب اور بارش کا رب. ماذا خلقوا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں سے، انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے. ام یا لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کیا حصہ ہے. انظروا الی الارض، انظروا یہ بھی فعل امر ہے، دیکھو، الی الارض زمین کی طرف، و الی السماء اور آسمان کی طرف، وانظروا الی الانسان اور انسان کی طرف. زمین کی طرف دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو اور انسان کی طرف دیکھو. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پس مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا ہے، جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. وکیف رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، کیسے ہے خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور رزق کا رب اور بارش کا رب. اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، اسماء یہ نام ہیں، سمیتموہا جو تم رکھ لیے ہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. الحکم للہ، حکم اللہ کے لیے ہے. الملک للہ، بادشاہت اللہ کے لیے. الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے. الامر للہ، امر اللہ کے لیے ہے. لا تعبدوا الا ایاہ، نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.